بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن خورشید اوان یوٹیوب چینل کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان۔ میری آج کی مختصر سی ویڈیو کا موضوع ہے سورۃ اخلاص کے فضائل۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں ایک انصاری شخص یعنی ایک انصاری صحابی ان کی امامت کیا کرتے تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ ارادہ کرتے کہ کوئی سورت نماز میں پڑھیں، یعنی جو سورت نماز میں کوئی بھی سورۃ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، تو جب وہ ارادہ کرتے کہ وہ سورت نماز میں کوئی بھی سورت پڑھیں تو اس کے ساتھ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ضرور پوری پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دوسری سورت، اور وہ یہ عمل ہر رکعت میں کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھیوں یعنی نمازیوں نے، دوسرے صحابہ نے ان سے اس موضوع پر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ سورت پڑھتے ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں، یعنی آپ کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے اور پھر ساتھ میں دوسری پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اسے پڑھیں یعنی سورۃ اخلاص کو پڑھیں، یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری سورت پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ یہ پسند نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں کی امامت کو چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا حال یہ تھا، یعنی وہ لوگ انہیں اپنے میں بہت زیادہ معزز سمجھتے تھے اور ان سے بہت محبت بھی کیا کرتے تھے، تو اور انہیں اپنے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب میں ان کو افضل سمجھتے تھے، اور یہ ناپسند کرتے تھے کہ ان کے سوا کوئی دوسرا ان کی امامت کرے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کون سے کیا چیز روک رہی ہے؟ تو ہر رکعت میں تم اس سورت کو پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب صحیح ہے، اور یہ عبید اللہ بن عمر کی روایت سے ہے جسے وہ ثابت سے روایت کرتے ہیں۔ اس کی تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری اور حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے، اور مختلف طرق سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ اخلاص کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پر کلمہ شریف جاری فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔